بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، نواز شریف نے آج پھر اپنی پارٹی کو ایک جو تقریر کی ہے، کل بھی کی تھی، وہ بھی ٹیلی ویژن پر بھی چلی تھی، سوشل میڈیا پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اور آج بھی۔ لیکن ہوا کیا کہ آج ایک شخص پیمرا کے پاس درخواست لے کر گیا کہ نواز شریف کی تقریروں میں اداروں اور پاکستان کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہے وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے، جس کے بعد پیمرا نے سارے چینلوں کو نوٹسز جاری کر دیے کہ نواز شریف کی کوئی بھی تقریر آج کے بعد نہیں چلائی جائے گی۔ دوستو، یہ تو ہونا تھا، لیکن پہلے کیوں یہ تقریریں چلنی دی؟ آج ہم آپ سے اس پر مخاطب ہے، اس پر کچھ بات کرنا چاہیں گے آپ سے۔ پہلے اس لیے چلنے دی کہ حکومت چاہ رہی تھی، عمران خان موجودہ وزیر اعظم جو ہے ہمارے، وہ چاہ رہے تھے کہ ان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں لڑائی ہو اور کھل کر ہو، تو اس کے بعد ہم اس پر پابندی بھی لگائیں گے، اور شاید آگے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ درخواست عدالت میں بھی لے جائی جائے، لیکن اس کو کچھ دن بعد لے کر جائیں گے، اس لیے کہ باقی پارٹیاں جب 11 اکتوبر سے آپ کو پتہ ہے کہ کوئٹہ بلوچستان میں جو جلسہ ہو رہا ہے سارا اپوزیشن پارٹیوں کا، تو پی ڈی ایم کے جو جلسے وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں 11 اکتوبر سے، تو پہلا جلسہ وہ کوئٹہ میں ہوگا، تو اس میں جو تقریریں ہوں گی تو یہ سارے مواد جمع کر کے یہ پھر شاید ویسا ہی کرے جیسے بھٹو صاحب نے کیا تھا ولی خان کے خلاف، 1975 میں لے کر گئے تھے عدالت، اور پھر ان کو جیل میں بھی ڈالا تھا، جو نیشنل عوامی پارٹی کا سربراہ تھا ولی خان، اور اس پر 2 سال کے کیس بھی چلا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے پھر ضیاء الحق آیا اور بھٹو صاحب پھانسی ہوئے، اور ولی خان کو اس نے وہاں سے چھڑا لیا، لیکن ان دونوں میں ایک کو پھانسی ہونا تھا، اگر وہ ضیاء الحق نہ آتا تو شاید ولی خان کو پھانسی ہو جاتی، لیکن اس کے بعد ضیاء الحق نے اس کو نکالا وہاں سے، اور بھٹو صاحب کو وہاں ڈال دیا، اور پھر اس کو پھانسی بھی ہوئے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سب کچھ۔ تو یہ جو مواد اکٹھے کریں گے سارے لیڈرز کے خلاف، جو اپوزیشن لیڈرز ہیں سارے، ساری پارٹیوں کے، 11 پارٹیوں کے، تو اور ان کے لوگوں کے یہ سارے تقاریر یہ سب اکٹھے کر کے یہ شاید عدالت بھی پھر بعد میں چلے جائے، لیکن اور جو آج یہ درخواست جس نے دی تھی، اس شخص نے الطاف حسین کی درخواست بھی دی تھی کہ اس کی تقریریں نہ چلائی جائے لاہور ہائی کورٹ میں، تو پھر آپ کو پتہ ہے اس پر پابندی لگی تھی، تو آج اس نے پیمرا میں یہ درخواست دی ہے، تو وہ بھی قبول ہو گئی ہے، اور سارے چینلز کو نوٹسز جاری کر دیے گئے کہ اس کی تقریر نہ چلائی جائے۔ تو پہلے تو یہ سوچ رہے تھے کہ ایسی تقریر سے عوام پیچھے ہٹ جائیں گے، اور جو لوگ ہیں اس کے ساتھ ان کے دماغ میں ہم یہی بات ڈال دیں گے کہ یہ غدار ہے اور ملک اور اداروں کے خلاف باتیں کر رہا ہے، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں یہ چورن بکتا نہیں ہے، ہر ملک کا میں ایک ایسا کام ہوتا ہے کہ وہ عوام آپ اپنی طرف اس پر مائل کر سکتے ہیں، جیسے کہ امریکہ میں ہو تو وہاں پر آپ کالے اور سفید کی جنگ میں وہ چورن بکتا ہے کہ یہ کالا ہے یہ سفید ہے، تو یہ غدار اور وفادار کا چورن جو ہے وہ صرف انڈیا میں بکتا ہے، وہاں پر یہ چورن بکتا ہے کہ یہ غدار ہے اور یہ پاکستان کے ساتھ ہے۔ یہ پاکستان میں جو بات ہے، پاکستان میں صرف اور صرف اسلام کا نام چل سکتا ہے کہ اس نے اسلام کے خلاف یا صحابہ کے خلاف یا نبیوں کے خلاف اس نے کچھ باتیں کی ہے، تو وہ چورن بک سکتا ہے یہاں پر، وہ پتوا لگ سکتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی ہوگا نہیں، چونکہ اس طرف جو سب سے زیادہ کردار ہے اپوزیشن پارٹیوں میں وہ مولانا فضل الرحمن کا ہے، اور مولانا فضل الرحمن کے خلاف آپ کو پتہ ہے کہ یہ چورن بکے گا نہیں، تو پاکستان میں صرف یہی ہو سکتا ہے، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا پچھلے کچھ سالوں میں جو نواز شریف کے خلاف جو دھرنے ہوئے یہ وہ، تو اس میں آپ نے سب کچھ دیکھا ہوگا، مولانا خادم رضوی کا
یا ڈاکٹر طاہر القادری کا. تو یہ چورن، یہ غداری کا یہ پاکستان میں نہیں بکتا. پاکستان میں صرف ایک ہی بات چل سکتی ہے کسی کے خلاف کہ یہ اسلام کے لیے خطرہ ہے، بس ملک کے لیے خطرہ. یہ پاکستان میں یہ چورن بکے گا نہیں، نہ بکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ شیخ مجیب الرحمن کے خلاف بھی بہت چلا یہ کمپین، فاطمہ جناح کے خلاف چلا، نیشنل عوامی پارٹی کے خلاف چلا. حالانکہ اس کو نقصان بہت ہوا، لیکن وہ پارٹی ٹوٹ گئی اس وقت کے ساتھ، لیکن کوئی خاص فائدہ ہوا نہیں اس سے پاکستان کو، ملک کو. تو یہ ابھی یہی مواد اکٹھا کریں گے اور اس کے بعد ان پر شاید پابندیاں لگے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پابندیاں بھی یہ سب پر لگا نہیں سکتے، چونکہ آپ کو پتہ ہے تقریباً 60-65% جو لوگ ہیں وہ اپوزیشن میں ہیں، اور جو 20-25% لوگ ہی حکومت میں ہیں، باقی نیوٹرل. تو یہ ان کے خلاف، یہ سب کے خلاف، یہ کسی ایک دو یا دو پارٹیوں کے خلاف یہ کمپین چل سکتا ہے، لیکن ساری پارٹیوں کے خلاف 11 کے خلاف یہ چل نہیں سکتا. اب بات ہے جو اپوزیشن کا کوئٹہ میں جلسہ. آپ کو پتہ ہے کہ کوئٹہ کیوں چوز کیا انہوں نے. پاکستان کے اور بھی بہت بڑے بڑے شہر ہیں جہاں پر ان بڑی بڑی پارٹیوں کے پاس سپورٹ بھی بہت ہے، لیکن انہوں نے پہلے کوئٹہ کو چوز کیا. کوئٹہ کو کیوں؟ چونکہ یہ کمپین جو ہے یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور کوئٹہ جو ہے وہ گڑھ ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لوگوں کا. آپ کو پتہ ہے وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لوگ زیادہ ہے، جو پہاڑوں پر بھی ہے، جو لاپتہ افراد وغیرہ، یہ سب. تو انہوں نے چوز وہاں سے کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ یہ نعرہ جو ان کا ہے اور جو ان کا مشن ہے، یہ وہاں سے وہ سٹارٹ کریں گے جہاں سے اس چیز کی جڑ ہو. تو سب سے زیادہ لوگ ان سے، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری فوج ہے، سب سے زیادہ ناراض لوگ جو ہے وہ بلوچستان کے ہیں. تو انہوں نے وہاں سے شروع کیا ان کی جڑیں ہلانے کے لیے. یہ کوئٹہ سے پہلے شروعات کریں گے، پھر بعد میں یہ اپنے اپنے شہروں میں اپنی اپنی پارٹیوں کے بھی احتجاج کریں گے. جیسے کہ آپ نے آج سنا ہوگا نون لیگ کی جو پارٹی اجلاس تھا، آپ نے اس میں سنا ہوگا مریم نواز کی پریس کانفرنس جو ہوئی. تو وہ بول رہے ہیں کہ گلگت بھی جائیں گے، کمپین بھی چلائیں گے، اور یہاں پر بھی جلسے کریں گے پنجاب وغیرہ میں. لیکن شروعات جو سب نے مل کر کیا وہ ہے کوئٹہ. پہلی شروعات کوئٹہ سے ہوگی. جو اپوزیشن جماعتوں کا جو مشترکہ ایک جلسہ ہوگا یا احتجاج ہوگا یا جلسہ ہوگا، وہ وہاں سے شروع کریں گے. تو نواز شریف کی تقریریں آج کے بعد آپ کو ٹی وی پر دکھائی نہیں دیں گے، لیکن سوشل میڈیا پر آپ کو وہ ملیں گے. اور ٹی وی پر چونکہ الیکٹرانک میڈیا پر آج سے پابندی لگائی گئی ہے. اس درخواست پر آپ کو پتہ ہے کہ ایسی درخواستیں آتی رہتی ہے. جیسے یہ بل بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جو ایک بل آیا کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ان کی بے عزتی کی کوشش کرے گا یا اس کے خلاف کچھ بولے گا تو 2 سال قید اور یا 5 سال جرمانہ، ایسا کچھ ہے. تو وہ شخص بھی جو بل یہ لایا ہے وہ امجد خان نیازی نام ہے شاید اس کا. تو اس کا باپ مشرف کی کابینہ کا ممبر تھا. تو اس وقت اس نے ایک بل لایا تھا کہ جو پاکستان کا آرمی چیف ہوگا، یعنی آن لائن جو ہوگا اس وقت، تو وہ صدر بھی بن سکتا ہے اور وہ آرمی چیف، یعنی دونوں عہدے وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے. تو اس وقت جو اپوزیشن تھی وہ آپ کو پتہ ہے ایم ایم اے تو اس کے ساتھ تھی، تو ایم ایم اے نے حامی بھر لی تھی اس میں، لیکن باقی پارٹیوں نے اس سے مخالفت کی تو وہ بل منظور نہیں ہوا اسمبلی سے. تو اس وجہ سے، اور اس کا بیٹا جو ہے اس نے ابھی یہ بل پیش کیا ہے اسمبلی میں. تو وہ کہ کوئی شخص
جو اداروں کے خلاف بات کرے گا یا اداروں کی بے عزتی کی کوشش کرے گا تو اس پر یہ پابندی ہوگی. تو آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ کیا ہوتا ہے. باقی اسٹریٹجی جو ہے اپوزیشن کی جو پی ڈی ایم نام دیا ہے اس کو، وہ 11 اکتوبر کے بعد ہی سامنے آئے گی. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارے لیڈرز متحرک ہے، اور خصوصاً نواز شریف اور مولانا فضل الرحمن. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کچھ وقت پہلے سارے اپوزیشن کو لیڈ مولانا فضل الرحمن کر رہے تھے. اب وہ لیڈ نواز شریف کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. وہ لیڈ اب وہ نواز شریف کریں گے اور مولانا فضل الرحمن اس کے ساتھ ڈٹ کے رہیں گے. اور یہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ ہیں. تو دیکھتے ہیں نواز شریف کے بیانی کے ساتھ کتنے لوگ کتنی دیر تک چلتے ہیں. آج آپ نے اجلاس میں دیکھا بھی ہو، کچھ لوگوں کو نوٹسز بھی ملے ہیں، کچھ لوگوں کو پارٹی سے نکالا بھی ہے، جن کے پی ٹی آئی کے جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، اس کے ساتھ جو رابطے تھے، جن لوگوں کے 4-5 لوگ تھے ان کو میرے خیال سے ڈسمس بھی کیا گیا ہے. اس اجلاس میں احسان اقبال نے اعلان بھی کیا اس بات کا، اعلامیہ بھی جاری کیا کہ ان لوگوں کو پارٹی سے نکالا جاتا ہے. اور جو لوگ وہاں بیٹھے تھے ان سے نواز شریف نے بار بار حلف لیا کہ آپ میرے بیانیہ کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے. تو سارے لوگوں نے حلف تو دیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہر پارٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی الگ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. جیسے شہباز شریف چودھری نے سار خواجہ آصف وغیرہ، خواجہ آصف نے کل درار ڈالنے کی کوشش کی ہے پی ڈی ایم میں. سابق صدر زرداری کے خلاف اس نے ایک بات کی تھی، تو اس سے بھی نواز شریف نے لا تعلقی کا اعلان کیا کہ یہ ہماری پارٹی کی پالیسی نہیں ہے. وہ بات جو اس نے کی ہوگی خود سے کی ہوگی. تو خواجہ آصف آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ دوسرا چودھری نثار بننا چاہ رہا ہے. اور جن لوگوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کے دنوں میں اس کے رابطے تھے ٹیلی فون پر، انہی لوگوں کے ساتھ اس کے رابطے ہیں. تو وہ اپنی بھرپور کوشش کرے گا کہ اپوزیشن میں درار ڈالے، لیکن شاید اس بار کوئی کامیاب نہ ہو. تو آگے انشاءاللہ جو ہوگا وہ ہم آپ سے ساری باتیں شیئر کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.